الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ سلسلہ تذکرہ صوفیہ نقشبند کے تحت ہم نے پچھلے دو سلسلہ نمبر 1 یعنی پارٹ 1 اور سلسلہ نمبر 2 یعنی پارٹ 2 اور اسی کا ہی آخری حصہ کوشش کریں گے کہ اسی میں ہی وائنڈ اپ ہو جائے، اور طوالت سے بچتے ہوئے مختصر ہم کوشش کریں گے کہ جامع کلام کر پائیں، اور یہ پارٹ 3 اس کا آخری ہوگا۔ اور ان سلسلوں میں جن بزرگ کا ذکر چل رہا ہے وہ ہیں اپنے وقت کے کامل شیخ کامل، ولی کامل، سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر۔ ہم پچھلے 2 پروگراموں میں کچھ ان کی سیرت پر گفتگو کر چکے ہیں، بس اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ جب پہلی بار میں بیت اللہ کی زیارت کو گیا تو صرف کعبہ شریف کی زیارت سے مشرف ہوا، اور دوسری مرتبہ جب میں گیا تو نہ صرف کعبے کی زیارت ہوئی بلکہ الحمدللہ صاحب کعبہ کی بھی زیارت ہوئی۔ یہ بزرگان دین اور ولی کامل جو بھی اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو مقام ولایت کے عروج پاتے ہیں، تو یہ ان کا خاصہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور ان کے فضل اور کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو روحانی اپنی زیارت سے مشرف کروائے، تو ظاہری جاگتی آنکھوں سے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ انہوں نے کیا، لیکن روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ بزرگان دین کا یقیناً مختلف جو مراتب پر فائز ہیں تو ان کا خاصہ بھی رہا ہے۔ تو آپ کا ارشاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب سفر حج پر گیا تو کعبہ کی زیارت کی، اور دوسری مرتبہ گیا تو صاحب کعبہ کی بھی الحمدللہ مجھے زیارت ہوئی۔ کسی نے عرض کیا کہ حضور کچھ دیر کے لیے آپ خلوص قلب کے ساتھ میری طرف توجہ دیں، تو اندازہ کیجئے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ عدم توجہ ہی کسی کو ظاہراً دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ یہ میری طرف توجہ دیں، تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ توجہ دینے کے لیے میری طرف مبذول ہو جائے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں کچھ عرض کروں، تو آپ نے خوب کلام فرمایا، جواب دیا، فرمایا کہ میں تو 30 سال سے خدا تعالیٰ سے خلوص قلب کا طالب ہوں، لیکن آج تک حاصل نہ ہو سکا، لہٰذا جب میرا قلب ہی اخلاص سے خالی ہے تو پھر میں تمہاری طرف اخلاص کے ساتھ کیسے متوجہ ہو سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ حضرت کی عاجزی ہے کہ کمال درجے کے اقوال آپ کے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے آپ سے پوچھا کہ آپ کی راتیں کس حال میں گزرتی ہیں؟ فرمائی یاد الہی میں مجھے شام و سحر اور شب و روز کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ایک خاصہ آپ کی یہ بھی رہا ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر کامل توکل رکھتے تھے، یہ اولیاء کا ہی خاصہ ہے، اور اللہ پر جو کامل توکل رکھتا ہے یقیناً اللہ اسے کبھی رسوا بھی نہیں کرتا اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ توکل علی اللہ ایک نرالی شان ہے، اور بارگاہ عزتی میں توکل کا بڑا مقام ہے۔ متوکلین پر خدا تعالیٰ کے انعامات کا ابر نو بہار برستا ہے، اور اس نے ان کو خاص قدر و منزلت عطا فرمائی ہے، کیونکہ یہ حضرات ظاہری و باطنی اسباب سے ترک تعلق کر کے مکمل طور پر مسبب الاسباب پر قناعت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو خدا کی ملازمت و بندگی کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے کہ آپ نے جامع مسجد میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی، اور امام صاحب نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سے عرض کی کہ حضرت ظاہراً تو آپ کی کوئی نوکری نہیں، کوئی پیشہ نہیں، کوئی کاروبار نہیں، نہ میں نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی کسی سے کوئی دست سوال کیا ہو، کبھی کسی سے پیسے مانگے ہوں، نہ کھیت کھلیان ہے، نہ ظاہری کاروبار ہے، یعنی ذریعہ معاش کا ظاہراً کوئی اسباب دکھائی نہیں دیتے، لیکن پھر آپ کا یہ کھانے پینے کے دیگر معاملات گزر سفر کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو آپ نے اس امام کو، مسجد کے امام کو کہا کہ میں رکو تو میں جواب دیتا ہوں، لیکن ایک نماز دوبارہ میں پڑھ کے واپس آتا ہوں۔ تو حضرت گئے، نماز پڑھ کر واپس آئے، تو امام صاحب نے کہا کہ ابھی آپ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ تو حضرت امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے تمہارے پیچھے جو نماز پڑھی تھی وہ دوبارہ لوٹانے گیا تھا، کہ میں اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا اور دنیا صوفیہ
کے تحت جو ہے نا اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ صوفیہ کے اپنے انداز کہ جو اللہ پر جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ذریعہ معاش کا بندوبست کرنے والا رب کی ذات ہے اور ہمارا توکل اس کی ذات پر ہے, اور وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم کام کریں, وہ اللہ اسی کو ہی دے گا جو کام کرے. میرے نصیب کا جو رزق ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے, تو لہٰذا میں آپ کیوں نماز دہرانا چاہتے ہیں؟ جب یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کیونکہ جو شخص رزق دینے والے کو نہیں جانتا ہو اس کے پیچھے نماز درست نہیں. یہ کمال درجے کی آپ کے جو انداز تھے. بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کا زہد اور تقوی اگر ہم کلام کرنے جائیں تو ایک طویل وقت درکار ہے, لیکن آپ کا زہد اور تقوی جو تھا اور پرہیزگاری تھی اس کے تحت میں ایک عرض کر دوں واقعہ آپ کے سامنے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں ایک مصلی بھیجا, تو آپ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ مجھے اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں, تاہم ایک مسند چاہیے. آپ نے مسند کا کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا مجھے مصلی نہ لیکن مسند دے دیں. تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر جب انہوں نے ایک عمدہ اور خوبصورت قسم کی مسند بھجوائی تو آپ نے یہ کہہ کر لوٹا دی کہ جس کے پاس الطاف و عنایات خداوندی کی اخروی مسند ہو اس کو دنیاوی مسند کی کیا ضرورت ہے. حالانکہ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ نہایت ہی ضعیف اور خستہ حال تھے, اور اگر مسند قبول فرما لیتے تو بھی جائز تھا, مگر آپ نے صرف تقوی کی خاطر دونوں چیزیں واپس کر دی. اندازہ کیجئے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات سے بہت زیادہ تصرف و کرامات کا ظہور ہوا ہے, لیکن وہ سب ضرورت کے پیش نظر صادر ہوئے. بلا ضرورت آپ نے کبھی بھی کرامات اور خوارق عادت کا اظہار نہ فرمایا. وجہ کیا تھی کہ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا آپ کا مرشد کون ہے؟ تو فرمایا ایک بوڑھی عورت. اس لیے کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں تھا کہ ایک بوڑھیا سر پر آٹا رکھے ہوئے آ رہی تھی, تو مجھ سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگی کہ یہ آٹا میرے گھر تک پہنچا دو. غلبہ شوق اور جوش توحید کی وجہ سے میری کیفیت یہ تھی کہ خود کو بھی سنبھال نہ سکتا تھا. اسی دوران مجھے ایک شیر نظر آیا, میں نے اس سے شیر کو اشارہ کیا کہ تو شیر میرے قریب آ گیا, اور میں نے آٹے کی تھیلی اس کی پشت پر رکھ دی اور بڑھیا سے کہا جاؤ یہ تمہارے گھر تک تمہارا آٹا پہنچا دے گا, لیکن تم یہ بتاؤ کہ اپنے شہر جا کر کیا کہو گی؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں یہ کہوں گی کہ آج جنگل میں میری ملاقات ایک خود نما ظالم سے ہوئی. اللہ اکبر. میں نے پوچھا مجھے خود نما ظالم کا خطاب کیوں دے رہی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا سنو, شریعت نے شیر کو مکلف نہیں کیا اور تم ایک غیر مکلف کی پشت پر اپنا بوجھ لاد رہے ہو. اللہ اکبر. دیکھیں جی, یہ ظلم نہیں تو پھر کیا ہے؟ تم لوگوں کے سامنے اپنی کرامات کو ظاہر کرنا چاہتے ہو, اسی کا نام تو خود نمائی ہے. تو میں نے بڑھیا کی بات سے ایسی نصیحت و عبرت حاصل کی کہ ہمیشہ کے لیے ایسی چیزوں کے اظہار سے توبہ کر لی, اور اسی وجہ سے بڑھیا کو اپنا مرشد تسلیم کرتا ہوں. اب میری حالت یہ ہے کہ ہر کرامت پر میں اللہ عز و جل کی تصدیق کا طلبگار ہوں. ایک دفعہ لوگوں نے قحط اور سے عاجز آ کر بارش کے لیے دعا کی درخواست کی, تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھا کر فرمایا جاؤ موسلا دھار بارش ہونے والی ہے. کچھ ہی دیر بعد شدید بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 24 گھنٹے تک مسلسل بارش ہوتی رہی. اب انشاءاللہ وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے اور طوالت سے بچنے کے لیے آخری چند کلمات انشاءاللہ حضرت کی سیرت پر کہ ان کے جو معروضات اور ارشادات ہیں ان حوالے سے کہ الگ الگ موقع پر خلق خدا نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے معروضات پیش کیے, جن کے نکات سے لبریز جوابات آپ نے ارشاد فرمائے وہ ملاحظہ کرنے جیسے ہیں, وہ سننے جیسے ہیں, اور یقیناً اس سے ہمیں درس عبرت بھی حاصل ہوتے ہیں. آپ کی خدمت کے اندر جب بھی کسی نے کوئی سوال کیا اور مختلف مواقع پر جو سوال کرتا حضرت سے کہ مطلب کوئی سوالات کرتے جو ان کے جوابات تھے, آئیں اس پر کچھ نظر کرتے ہیں. کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو ارشاد فرمایا 4 سال. اللہ اکبر. 4 سال کہ اس لیے کہ میں صرف 4 سال سے خدا کا مشاہدہ کر رہا ہوں, اس سے قبل 70 سال صرف قیل و قال میں گزار گئے اور جن کو عمر شمار نہیں کیا جا سکتا. پھر کسی موقع پر کسی پوچھنے والے نے عرض کی کہ آپ نے علم کس سے سیکھا؟ تو ارشاد فرمایا دوسرے لوگوں نے تو مردوں سے علم حاصل کیا, لیکن میں نے ایسی زندہ ہستی سے علم سیکھا جس کو موت ہی نہیں آتی. پھر کبھی کسی دوسرے مقام پر کسی پوچھنے والے نے کرنے والے نے عرض کی کہ حضرت یہ بتائیے نماز کی صحیح تعریف کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کے ذریعے خدا سے ملاقات ہو سکے لیکن اس سے ملاقات بہت دشوار ہے.
پھر کسی نے عرض کرنے والے نے عرض کی کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے حضرت کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے؟ ارشاد فرمایا میں نے وسائل دنیا کو زنجیر قناعت میں جکڑ کر اور صدق کے صندوق میں بند کر کے مایوسیوں کے دریا میں غرق کر دیا۔ پھر کبھی کسی اور مقام پر عرض کرنے والے نے عرض کی کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ تصوف کا مفہوم کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا راحتوں سے کنارہ کش ہو کر مشقتیں برداشت کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ عرض کرنے والے نے عرض کی کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ بھوکے کیوں رہتے ہیں اور بھوکے رہنے کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں نے پیٹ کو بھوکا اور بدن کو ننگا رکھ کر معرفت حاصل کی۔ اگر فرعون فاقہ کشی کرتا تو انا ربکم الاعلی کہہ کر خدائی کا دعوے دار نہ ہوتا۔ پھر کبھی کسی عرض کرنے والے نے عرض کی حضرت یہ ارشاد فرمائیے سنت اور فریضہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنت تمام دنیا کا ترک کرنا اور فریضہ اللہ کے ساتھ صحبت ہے۔ پھر کسی نے عرض کرنے والے عرض کی کہ اور حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وضاحت کیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو تاکہ ان دونوں کا قصہ ہی باقی نہ رہے۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کی کہ آپ ہوا میں پرواز کر کے صرف ایک شب میں مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جواباً یہ بھی کوئی کرامت نہیں، کیونکہ معمولی پرندے بھی ہوا میں پرواز کرتے ہیں اور جادوگر لوگ تو ایک شب میں تمام دنیا کی سیر کر لیتے ہیں۔ آپ کے ارشادات، آپ کے فرامین ایسے باکمال ہیں اور اس کے اندر ایسے ایسے انمول موتی چھپے ہوئے ہیں کہ بندہ اگر ان پر عمل کرے کہ بندے کی زندگی سنور جائے۔ کسی نے عرض کرنے والے نے عرض کی حضرت یہ ارشاد فرمائی کہ مجاہدہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا میں نے 100 سال کی گوشہ نشینی کے بعد بھی خود کو ایک غار میں رہنے والی عورت کی طرح پایا۔ پھر کسی نے عرض کی کہ حضرت یہ ارشاد فرمائی عارف کی پہچان کیا ہے؟ ارشاد فرمایا عارف وہ ہے جو اللہ کے ذکر میں سستی نہ کرے اور اس کے حق کی ادائیگی سے نہ اکتائے اور اس کے سوا کسی اور سے مانوس نہ ہو۔ کسی عرض کرنے والے نے عرض کی حضرت یہ ارشاد فرمائیے ایسا عمل بتائیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرو تاکہ وہ تم سے محبت کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے دلوں پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی ولی کے دل میں تمہارے نام پر نظر رحمت ہو جائے اور تمہاری مغفرت ہو جائے۔ عرض کرنے والے نے عرض کی کہ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان متواضع کب ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمائے جب اپنی ذات کے لیے کوئی مقام و حال نہ دیکھے اور نہ لوگوں میں سے کسی کو اپنے سے بدتر سمجھے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عام مومنین کا مقام انتہا، اولیاء کے مقام کی ابتدا ہے۔ حضرت کے یہ جو فرامین ہیں آپ یقین منیے اس میں اولیاء، صوفیاء، بزرگان دین، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، پھر انبیاء، مرسلین، یہاں تک کہ دیگر کے جو مقام و مراتب بیان کیے ہیں یہ واقعی انہی کا خاصہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عام مومنین کا مقام انتہا اولیاء کے مقام کی ابتدا ہے، اور اولیاء کے مقام کی انتہا شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور شہیدوں کے مقام کی انتہا صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور صدیقیوں کے مقام کی انتہا نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور نبیوں کے مقام کی انتہا عام رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے، اور عام رسولوں کے مقام کی انتہا رسولان اولو العزم کے مقام کی ابتدا ہے، اور رسولان اولو العزم کے مقام کی انتہا سید المرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی انتہا معلوم نہیں۔ سوائے اللہ عز و جل کے کوئی آپ کے مقام اور مراتب کی آخری حد نہیں جانتا۔ روز اول اور میثاق کے دن روحوں کا مقام انہی مراتب پر تھا جو مذکور ہوئے، اور قیامت کے دن بھی انہی مراتب پر ہوگا، اور ان کے اسرار حق تعالیٰ کی محبت میں انہی مراتب پر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے 30 سال مجاہدے میں گزارے، اس مدت میں کسی چیز کو اپنے اوپر ایسا سخت نہ پایا جیسا کہ علم اور اس پر عمل پایا۔ اندازہ کیجئے یہ کہ حضرت کا ہی خاصہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، آپ کی مناجات کے جو الفاظ تھے ان کا انداز یہ ہے کہ اللہ میرے اور اپنے درمیانی دوئی کا جو حجاب ہے وہ ختم فرما دے تاکہ میں تیری ذات میں فنا ہو جاؤں۔ اے اللہ یہ بات تعجب خیز نہیں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، بلکہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ تو مجھ سے محبت فرماتا ہے۔ پھر ایک مقام پر آپ کا یہ جملہ بھی، یہ دعائیہ کلمات بھی ملتے ہیں، اے اللہ فقر سے تیرا قرب حاصل ہوا اور تیرے ہی الطاف کریمانہ نے میرے فقر و فاقہ کو نیست و نابود کر دیا۔ اے اللہ تیرے ہی فضل نے مجھے تجھ سے روشناس کیا، اس لیے میں تجھ ہی پر نازا ہوں۔ اے اللہ
میں اپنی عبادت و ریاضت پر نازا نہیں ہوں، بلکہ یہ بات کس قدر قابل فخر ہے کہ تو نے مجھے اپنے احکامات کی بجا آوری کے لیے قوت و طاقت عطا کر کے خلعت بزرگی سے سرفراز فرمایا۔ ایک اور مقام پر آپ کے یہ دعائیہ کلمات ملتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، نہ تجھے کسی سبب کی حاجت ہے اور نہ قبولیت کے کسی عبادت کی، اور نہ ہی تیرے یہاں کی یہ رسم ہے کہ کثرت گناہ کی بنا پر گناہ گاروں کو کس طرح معاف ہی نہ کیا جائے، بلکہ تجھے تو اختیار کلی حاصل ہے کہ جس کو چاہے تو معاف کر کے اپنے قرب سے نواز دے۔ اے اللہ، اگرچہ میں نے اپنے اعتبار سے بہت سارے نیک کام انجام دیے، لیکن وہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے ہرگز قابل نہیں، لہٰذا ان کو نظر انداز فرما کر صرف اپنی رحم و کرم سے میری مغفرت فرما دے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یقیناً دعائیہ کلمات اور دیگر سیرت کے جو گوشے ہیں، یہ اس میں بے شمار ہمارے سیکھنے کے حوالے سے موتی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ ابتدائی سے اللہ اللہ کا ورد کثرت سے کرتے تھے، یہاں تک کہ عالم نزا میں بھی اللہ اللہ کا وظیفہ آپ کی زبان پر جاری رہا، اور موت سے کچھ لمحے قبل آپ نے یہ فرمایا، اے اللہ، میں دنیا میں غفلت کی بنا پر تیری کم حق و عبادت سے محروم رہا، اور اب آخری وقت میں بھی تیری عبادت سے غافل ہوں، اس کے باوجود تیری رحمت کا متمنی اور طلبگار ہوں۔ 73 سال کی عمر میں 261 ہجری کو بستام میں آپ کی وفات ہوئی، اور آپ کا مزار مقدس بستام ہی میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر اگلے صوفیہ نقش بند سلسلے کے تحت اگلے بزرگ کی سیرت پر ہم کلام کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔